السلام علیکم، عید مبارک سب کو۔ آج ہمارے یہاں کینیڈا میں عید ہے 30 مارچ۔ پاکستان میں تو خیر سے کل ہوگی منڈے کو عید۔ تو بس عید کی وہی روٹین، صبح سب نماز کے لیے گئے، واپس آئے، ناشتہ کیا، سوئیاں بنائی تھی میں نے وہ کھائیں، اور تھوڑی دیر بیٹھے گپ شپ لگائی۔ ابھی لائبہ لوگ نکلے ہیں، اپنے سسرال گئی ہے لائبہ، اور شہریار ابھی آیا نہیں ہے، وہ بھی آئے گا تھوڑی دیر تک، پھر اس نے اپنے سسرال جانا ہے۔ تو بس جب بچوں کی شادیاں ہو جائیں تو پھر ان کی اپنی ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں، ظاہر ہے ملنا ملانا رشتہ داروں کو سب کو۔ تو ورنہ پہلے تو ہم لوگ سب جو ہے اب اس وقت تک چلے جاتے تھے دوپہر میں۔ ہمارے ایک کزن ہیں، بڑے ہیں وہ سب سے، تو انہی کے گھر پہ ہم جا کے عید سب مناتے، وہیں سب اکٹھے ہوتے۔ شروع سے یہ ہمارا کوئی 20 سال سے یہی ہماری روٹین رہی ہے۔ لیکن اب جب سے شادیاں ہوئی ہیں بچوں کی تو پھر ظاہر ہے ان کے فیملیز بڑھ گئی ہیں، رشتے بڑھ گئے ہیں، تو پھر انہوں نے ان کو بھی ملنا ہوتا ہے۔ تو جی بس اسی طرح لائف ہے۔ ابھی سب امی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ دیکھو پچھلی عید پہ رمضان کے بعد ہی، رمضان میں بھی اسی طرح امی کا بار بار فون آتا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کا حال پوچھتی رہتی تھی، دونوں شوگر کے پیشنٹ، تو وہ میری فکر کرتی تھی، میں ان کی فکر کرتی تھی۔ اور عید پہ امی بار بار فون کرتی تھیں کہ تم نے پھر چلے جانا ہے، ادھر چلی جاؤ گے عید پہ۔ تو امی ایک دفعہ بات کرتی، تھوڑی دیر بعد پھر فون کرتی تھیں، پھر اسی طرح پھر جب بہنیں آتی تھیں سب اس ٹائم سب بیٹھ کے بات کرتے تھے۔ اور اس سال اس عید پہ دیکھو میں بیٹھ کے امی کے لیے دعا کر رہی ہوں، اللہ پاک میری امی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ امی بہت یاد آتی ہے، جتنا بھولنا چاہتی ہوں، تھوڑا اپنے آپ کو بزی کرنا چاہتی ہوں، لیکن نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں مجھ سے کسی خوشی میں خوش ہوا ہی نہیں جاتا ابھی، حالانکہ میں خود کو میں تھوڑا سوچتی ہوں، خود کو برا بھلا بھی کہتی ہوں کہ تم ایک ماں ہو، بچوں کے لیے ان کے سامنے پریٹینڈ تو کرتی ہوں میں خوش ہوں سب کچھ، لیکن ابھی بس میرا دل چاہ رہا ہے سب جائیں اپنے اپنے اس میں، میں اکیلی رہ جاؤں گھر میں۔ اور اس دفعہ تو میرا وہاں پہ بھی جانے کو دل نہیں کر رہا عید پہ۔ مجھے میرے ہسبینڈ بار بار کہہ رہے ہیں چلو چلو وہاں نہیں کہیں اور چلتے ہیں، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا گھر سے نکلنے کا۔ میں نے ابھی کپڑے چینج کیے، یہ سوٹ بھی میں نے دیکھے امی کا پہنا ہے، امی کا سوٹ ہے یہ، امی نے شاید 2-3 بار پہنا ہوا ہے یہ، تو اور اتنا پرفیکٹ مجھے یہ پورا آیا ہے نا۔ میں نے اس دفعہ کوئی سوٹ اپنا، نئے سوٹ ہیں بہت ہیں، ابھی میں پاکستان سے لائی تھی گرمیوں میں، جب میں واپس آئی تھی تب بھی میں کافی سوٹ لائی تھی، وہ سوٹ کیس آپ یقین کریں اسی طرح بند پڑے، ان کو میں نے ابھی تک کھولا ہی نہیں۔ اور یہ پھر میں نے نکالا ابھی امی کے، یہ کب سے میں نے ہینگ کر کے رکھا ہوا تھا استری کر کے، اور آج میں نے اس کو پہنتی ہوں امی کا یہ سوٹ۔ اور یہ میری امی نے پتہ نہیں شاید دھلا بھی نہیں ہے، جب لاسٹ ٹائم امی نے پہنا تھا یہ تو امی کی الماری میں لٹکا ہوا تھا، میں اسی طرح اتار کے اور اسی استری میں اسی فولڈ میں لے آئی، اور اسی طرح میں نے پہنا ہے، دوبارہ استری بھی نہیں کیا۔ تو سب دعا کرو پلیز، مجھے سکون آئے، مجھے کوئی میرے دل کو کوئی تسلی ہو کچھ، یا مجھے کچھ بتائیں میں پڑھوں، مجھے سکون آئے۔ میرا اس دفعہ قرآن بھی پورا نہیں ہوا، میری خواہش تھی کہ رمضان میں عید سے پہلے پہلے میں قرآن ختم کروں امی کے لیے، وہ بھی نہیں پورا ہو سکا۔ بیچ میں ایک تو طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی، پھر بس آخری روزے آخری دن تو میرے بہت زیادہ سٹریس میں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے کوئی اوکیزن آتا ہے بہت یاد آتی ہے امی۔ میری بہنیں تو گئی نہیں تھی، امی کو مل کے آئیں، گاؤں گئی ہوئی تھی، دعا کر کے آئیں، انہوں نے مجھے بھی آن لائن لیا تو، لیکن وہ ایک جو خالی پن ہے نا وہ نہیں جاتا کہیں۔ وہاں پہ سب قریب ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، شاید ان کو اتنا نہیں فیل ہوتا، میں یہاں اکیلی ہوں،
وقت سے چلیں جی، رمضان کے بعد عید کی خوشی ضرور منانی چاہیے. یہ دکھ سکھ تو ساتھ ساتھ زندگی کے چلتے ہیں، تو عید کی خوشی اپنی جگہ پہ ہے. سب کو بہت بہت عید مبارک. اپنی فیملیز کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ سب ہنسی خوشی اپنی عید منائیں، اور جتنا اس ٹائم کو انجوائے کر سکتے ہیں کریں. پل کا پتہ نہیں، اگلے سال کیا پتہ کیا سچویشن ہو. مجھے ہی دیکھ لیں، پچھلی بار اپنی ماں سے باتیں کرتی تھی اور اس دفعہ بیٹھ کے ماں کے لیے دعائیں کر رہی ہوں. تو کوئی بھی لمحہ ضائع نہ کریں، جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. اپنے پیرنٹس کی خدمت کریں، ان کو ٹائم دیں. جب وہ چلے جاتے ہیں نا، پھر سمجھ آتی ہے